السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ایک ضروری مسئلے پر آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی جو ہمارے وقف کی جائیداد پر گندی نظر ہے اس سے بخوبی آپ واقف ہیں۔ تو گورنمنٹ آف انڈیا نے اس وقت وقف کی جائیداد کو، پراپرٹیز کو، اب وہ خواہ چاہے مدرسہ ہو یا مسجد ہو، درگاہ ہو، عیدگاہ ہو، قبرستان ہو، یعنی وہ تمام چیزیں جو ہمارے آباء و اجداد نے آج سے برسوں پہلے وقف اللہ کے نام پر کر دیا ہے، تو وہ ان زمینوں پر جو گورنمنٹ کی گندی نظر ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہے۔ تو گورنمنٹ نے ان جائیداد کو رجسٹرڈ کرنے کی جو تاریخ رکھی ہے وہ 5 دسمبر 2025، جو کہ آج 15 اکتوبر 2025 ہے۔ تو اس وقت سے لے کر اب 5 دسمبر 2025 تک 2 مہینے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے۔ تو اب ضروری یہ ہے کہ ان 2 مہینوں سے کم وقت میں بھی وقف کی جو اتنی ساری جائیداد ہے، سنی وقف بورڈ، شیعہ وقف بورڈ، ان تمام جائیداد کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ تو اب ضروری یہ ہے کہ اب ہمیں اور آپ کو سب کو ایکٹیو ہونا پڑے گا اور اس وقف کی پراپرٹیز کو جتنی جلدی ممکن ہو 5 دسمبر تک رجسٹرڈ کروا لے، ورنہ جو پریشانی آنے والی ہے اس سے ہم اور آپ واقف نہیں ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم ساودھان ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، چونکہ گورنمنٹ کا جو رویہ ہے، جو منشا ہے، وہ ہمارے خلاف ہے اور ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ تو اب ضرورت یہی ہے کہ ہم ان وقف کی پراپرٹیز کی حفاظت کیسے کریں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کو جتنی جلدی ہو ایکٹیو ہو کر رجسٹر کروا لیں، ورنہ ہمیں بہت بڑی پریشانی سے گزرنا پڑے گا۔ بہت بڑی آفت ہمارے سر پر آ چکی ہے۔ تو آئیے میں اس کا جو طریقہ ہے، آخر اسے کرنا کیسے ہے، تو میں وہ طریقہ علی جناب اسیم وقار صاحب، جو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی پارٹی کے ایک نیتا ہیں، انہوں نے یہ جانکاری اور انفارمیشن دی ہے، تو آپ اس کو سن کر حاصل کریں، جانکاری حاصل کریں، اور پھر آپ اس کام میں لگ جائیں اور اپنے وقف کی جائیداد کو رجسٹرڈ کروا لیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہوشیار ہو جاؤ، 55 دن بچے ہیں، صرف 55 دن، مصیبت سر پر مسلط ہونے جا رہی ہے۔ اس مصیبت سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ، اور وہ یہ طریقہ ہے کہ ہمارے قوم کے جو پڑھے لکھے نوجوان، جو لوگ، جو بچے پڑھے لکھے ہیں اور خاص کر کمپیوٹر میں ماہر ہیں، جن کو کمپیوٹر سافٹ ویئر میں مہارت حاصل ہے، وہ آگے آئیں، اپنے اپنے ضلعوں میں، اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنے علاقوں میں وہ سبھی کمپیوٹر کے ماہر، سوشل میڈیا کے ماہر بچے آگے آئیں اور امید پورٹل پر جو وقف کی پراپرٹیز ہیں ان کو چڑھانے میں مدد کریں۔ میں آگے اس میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، اس میں پلس کر رہا ہوں، جوڑ رہا ہوں ایک ویڈیو۔ بھارت سرکار کے دوارا ایک ویڈیو جاری کی گئی تھی امید پورٹل کے بارے میں، وہ ٹیوٹوریل ویڈیو ہے، کیسے پورٹل آن ہوگا، کیسے اس پورٹل پہ جا کر آپ پراپرٹی چڑھائیں گے، اسٹیٹ وائز اس میں کیسے کلک کریں گے، اپنے اپنے اسٹیٹ کو کلک کریے، اس میں پراپرٹی چڑھائیے، اور جلد جلد 5 دسمبر سن 2025 سے پہلے ہماری جتنی بھی پراپرٹی وقف کی ہیں وہ اس پر چڑھ جائیں۔ میں ان بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں جو جن سیوا کیندر چلا رہے ہیں، مسلمان بچے ہیں، جن سیوا کیندر چلا رہے ہیں، آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ فری میں کام کیجیے۔ جو اگر وقف کی پراپرٹی چڑھانے کے لیے امید پورٹل پر کچھ متولی آ رہے ہیں اور ان کے پاس کچھ پرابلمز ہیں، تو ان کے کام فری میں کیجیے، کوئی پیسہ مت لیجیے ان سے، اور آپ تمام نوجوان اس میں لگ جائیے، اور آپ کے پاس 55 دن بچے ہیں۔ میں ایک بات اور بتا دوں آپ سے، بھارت سرکار نے ایک حلف نامہ دیا تھا، اور وہ حلف نامہ یہ تھا کہ
वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें से 98.8% ऑनलाइन हो चुकी हैं। ये गुमराह करने वाला मैसेज था, ये गुमराह किया था भारत सरकार ने कि हम आराम से बैठे रहें और बाद में हमारी प्रॉपर्टीज पर कब्जा हो जाए। मैं गुजारिश करता हूं आगे वीडियो देखिए, ये ट्यूटोरियल वीडियो है, भारत सरकार का एक वीडियो है और उसमें उम्मीद पोर्टल के बारे में बताया गया, उसको पूरा सुनिए, पूरी जानकारी लीजिए और उसके बाद में अपने अपने जिलों में काम शुरू कर दीजिए। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरे पिछले वीडियो में जो नंबर्स थे, टेलीफोन नंबर्स, उन पर कांटेक्ट कीजिए, आपकी मदद की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to the Central Waqf Ummeed portal. After successfully registering on the Ummeed portal, registered users can now log in on the portal using the registered mobile number. Simply go to the login page and enter details. After successful login, Waqf dashboard will appear on the screen. On dashboard page, you will see Waqf Management tab. Now click on Upload Existing Registered Waqf. You will be redirected to Waqf Detail page. Click on plus icon to add Waqf details. Now, you will see various form pages. Let's start with Waqf Basic Details, in which the user has to fill enrollment details like to which state Waqf board belongs to. Please note that the name of state of Waqf board belongs is auto-populated from the registration form. Next, do you have any Waqf property under your management before 8th April 2025? Click on Yes if you have property under your management. Otherwise, click on No button. Now enter Waqf registration number in the text field, followed by name of the Waqf. Choose type of Waqf, usage type, mode of Waqf, and nature of property from the drop-down options available for each field. Enter the original creation date of Waqf. Next, provide the date on which the Waqf was officially registered. Now, click on Yes button if Waqf deed exists. No if not. Now upload the scanned copy of Waqf deed document by clicking on Choose File option. Select the unit of measurement from the drop-down option. Area as mentioned in Waqf deed at the time of creation. Please note the value should be greater than 0 and allow 4 decimals. Now enter the area as mentioned in Waqf deed at the time of registration and current actual area. Now enter the area as mentioned in Waqf deed at the time of registration and current actual area. The area unit is converted into acres. Please note, if area and unit value is more than 999, then this Waqf needs to be mandatory verified by the CEO of the Waqf board, and under his approval declaration declaring that the CEO has verified the property with field verification. Now we will continue the next step in the next video. नाज़रीन मुहतरम, ये अगर आपने ये वीडियो सुन ली है तो आप ज़रा सा भी चूक ना करें, थोड़ी सी भी मोहलत अपने आप को ना दे, एक्टिव होकर इस काम को ज़रूर कराएं ताकि बाद में हमें किसी परेशानी में मुब्तला होने की नौबत ना आए। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तमामी अहबाब इस अपनी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर्ड करवाने में कोई कोताही नहीं करेंगे और बिल्कुल भी हमें नहीं करनी चाहिए, चूँकि वक्त कम है, जबकि होना तो ये चाहिए कि कम से कम 2 साल का वक्त गवर्नमेंट को देनी चाहिए ताकि बआसानी सब लोग अपने इस वक्फ की जायदाद को रजिस्टर्ड कर सके। अब इन कम वक्तों में हमारे सर पर कितनी परेशानी, कितनी मुसीबतें हैं, हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। खैर, अल्लाह हाफिज़, खुदा जो करता है वो बेहतर करता है। शुक्रिया, थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को पे कमेंट करें, लाइक करें और